زمانے کی بات ہے جب دنیا ابھی اتنی پرانی نہیں تھی اور لوگ ستاروں کو دیکھ کر وقت پہچانتے تھے۔ اس زمانے میں ایک بڑا اور طاقتور علاقہ تھا جسے لوگ دیار سونا کہتے تھے، کیونکہ وہاں کی زمین بہت زرخیز تھی اور خزاں میں درختوں کے پتے سونے جیسے لگتے تھے۔ اس علاقے کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا محل تھا جو پتھروں سے بنا تھا۔ اس کی دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ پرندے بھی اڑتے اڑتے تھک جاتے۔ محل کے چاروں طرف باغ تھے جہاں گلاب، چمیلی اور موتیا کے پھول کھلتے تھے۔ اس محل میں رہتا تھا سلطان عامر۔ سلطان عامر کا نام سن کر لوگ ادب سے سر جھکا لیتے تھے۔ وہ بہت امیر تھا۔ اس کے پاس سونے چاندی کے خزانے تھے، گھوڑے تھے اور نوکر چاکر تھے، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی کمزوری تھی۔ وہ قسمت سے بہت ڈرتا تھا۔ اس کے پاس ایک پرانی کتاب تھی جسے لوگ کتاب تقدیر کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ کتاب بہت پرانے بزرگ نے لکھی تھی جو غیب کی باتیں جانتے تھے۔ سلطان عامر اس کتاب کو ایک لکڑی کے صندوق میں بند رکھتا تھا اور ہر رات جب سب سو جاتے تو وہ اکیلے بیٹھ کر اسے پڑھتا۔ ان دنوں اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، حمزہ ابھی صرف 4 سال کا تھا۔ سلطان عامر اسے دیکھتا تو سارا غم بھول جاتا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے بڑے سے بڑے خواب دیکھتا، اعلیٰ خاندان، بڑی دولت اور ایک امیر اور خوبصورت دلہن۔ ایک رات جب آسمان پر چاند پوری طرح چمک رہا تھا، سلطان عامر نے حسب معمول کتاب تقدیر نکالی۔ موم بتی کی روشنی میں اس نے صفحے پلٹے، پھر ایک صفحے پر آ کر اس کی نظر رک گئی۔ اس نے پڑھا، حمزہ سلطان عامر کا بیٹا ایک غریب لڑکی سے شادی کرے گا۔ وہ لڑکی آج رات اس علاقے کے قریب پیدا ہوئی ہے۔ وہ نیک دل، خوبصورت اور ہوشیار ہوگی اور اللہ کی مرضی سے وہی حمزہ کی بیوی بنے گی۔ سلطان عامر کا ہاتھ کانپنے لگا۔ اس نے کتاب میز پر پٹکی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر چلنے لگا، بڑبڑاتا رہا، غریب لڑکی میرے حمزہ کی بیوی؟ نہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں اپنی پوری زندگی محنت کی ہے، میرا نام ہے، میری دولت ہے، اور میرا بیٹا کسی غریب کی بیٹی سے شادی کرے؟ میں یہ قسمت بدل دوں گا۔ اس رات وہ سویا نہیں۔ وہ اٹھا اور چپکے سے محل سے نکل پڑا۔ اس نے استبل سے اپنا سب سے تیز گھوڑا نکالا اور اندھیرے میں سوار ہو گیا۔ دریا کے کنارے سے تھوڑی دور گاؤں کے آخری کونے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا اور دروازے کے باہر ایک پرانا درخت جس کی شاخوں پر پرندے بیٹھتے تھے۔ اس گھر میں رہتے تھے یوسف اور اس کی بیوی۔ دونوں بہت غریب تھے لیکن دل کے امیر۔ یوسف کھیتوں میں مزدوری کرتا اور اس کی بیوی گھر سنبھالتی۔ اس رات ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تھی۔ یوسف نے بچی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اسی وقت گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ سلطان عامر دروازے کے باہر رک گیا۔ اس نے گھر کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز سنی اور سمجھ گیا کہ یہی وہ جگہ ہے۔ وہ گھوڑے سے اترا، چاروں طرف دیکھا، کوئی نہ تھا۔ وہ چپکے سے دروازے کے پاس آیا۔ سلطان عامر نے اندر جھانکا۔ ایک کپڑے میں لپٹی چھوٹی سی بچی چارپائی کے کنارے رکھی تھی۔ اس نے بچی کو اٹھایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن اس نے خود کو سخت کر لیا اور تیز قدموں سے دریا کی طرف چل پڑا۔ دریا کا پانی رات کو اور بھی سیاہ لگتا تھا۔ لہریں تیزی سے بہہ رہی تھیں اور پتھروں سے ٹکرا کر شور مچا رہی تھیں۔ سلطان عامر دریا کے کنارے پر کھڑا ہوا۔ اس نے بچی کو دیکھا۔ وہ معصوم سی آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل ڈگمگایا، لیکن پھر اس نے غصے سے آنکھیں بند کیں اور بچی کو پانی میں پھینک دیا۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر واپس چلا گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دریا کے اس حصے میں جہاں پانی تھوڑا ٹھہرا ہوا تھا، رات کو ایک مچھیرا بیٹھا تھا، عبدالرحمن ایک بوڑھا اور نیک آدمی تھا۔ وہ ہر رات دریا کنارے مچھلیاں پکڑتا۔ اس کی بیوی رضیہ